السلام علیکم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اوحى الی ان تواضعوا حتى لا يبغي احد على احد ولا يفخر احد على احد آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ مسلمان سے مومن بننے کے سلسلے میں ٹو ڈوز کے اوپر بات ہم کر رہے ہیں۔ آج ایک اور اہم ٹو ڈو جس کے اوپر بات کریں گے، عاجزی اختیار کرنا۔ عاجزی کہہ لیں، انکساری کہہ لیں، تواضع کہہ لیں، تواضع اختیار کرنا اس کا حکم ہے۔ کیسے اس کے بارے میں حکم ہے، کیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، وہ انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے سورہ اسراء آیت نمبر 37 اس کا ترجمہ، اور زمین پر اکڑ کر مت چلو، نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ تم پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔ اکڑ کے چلنا اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا، عاجزی کے ساتھ، تحمل مزاجی کے ساتھ چلنا پسند۔ چلنا تو مقصد ہے نا ایک بات بتانے کا، بیسکلی تو صرف چلنے ہی نہیں ہے، ساری چیزیں اس کے ساتھ جڑ جاتی ہیں، سارے معاملات اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں کہ اکڑ نہیں ہونی چاہیے، کسی بھی معاملے میں اکڑ نہیں ہونی چاہیے۔ چلنا یہاں پہ ایز این ایگزامپل ہے، ایسا نہ لگے کہ بھائی یہ صرف چلنا ہی نہیں ہے اکڑ کے، باقی سارے کام اکڑ کے کرنے ہیں، چل آرام سے لیں گے باقی سارے کام میں خوب اکڑ، نہیں بھائی، سارے کاموں میں عاجزی اختیار کرنی ہے، تواضع اختیار کرنا ہے۔ اس سے آگے ایک اور آیت سورہ فرقان آیت نمبر 63 اس کا ترجمہ، اور رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب ان سے مخاطب ہوتے ہیں جاہل لوگ تو وہ ان کو سلام کہہ دیتے ہیں۔ عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ، یہ کتنی بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے خود بتایا کہ اللہ کے وہ بندے ہیں جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے بندے، وہ چلتے ہیں زمین میں عاجزی کے ساتھ۔ اب آج اگر کوئی اکڑ کے چل رہا ہے نا خوب ایسے، اور اکڑ کے چلنے سے دوبارہ وہی مراد میری معاملات میں اکڑ ہے اور اپنے آپ کو بہت خوب چیز سمجھ لیا اور دوسروں کو کمتر اور وہ ساری چیزیں، تو یہ بندہ کبھی اللہ کے بندوں میں شامل نہیں ہو سکتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف بے دین لوگ ہوتے ہیں، ایسے دیندار بھی خدا نخواستہ اس کیٹیگری میں فال کر سکتے۔ تو چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شہید ہوگا، وہ اللہ کی راہ میں شہادت حاصل کرنے والا بندہ، وہ جہنم میں اس لیے ڈالا جائے گا کہ وہ دکھانے کے لیے مطلب اپنا زور اور دبدبہ دکھانے کے لیے اس نے جہاد۔ قیامت کے دن اس طرح اس سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ابھی کیوں کیا، تو کہے گا آپ کے لیے، تو وہ کہیں گے نہیں تم اس لیے کہ لوگ تمہاری تعریف کریں، اور وہ تمہیں مل گئی دنیا میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ایسے حالات کے اوپر۔ بس نیت اچھی کر لیں، نیت اچھی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے سچی نیت ہو، آپس میں کمپیریزن والا تعلق نہ ہو۔ ایک ایک بندہ دوسرے بندے سے کسی صفت میں بہتر ہو۔ ایک قصہ اور ہے انشاءاللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، جب انہوں نے اپنی قوم سے خطاب کیا اور قوم میں سے کسی ایک بندے نے ان سے کہہ دیا کہ بتائیں اس وقت سب سے بڑا علم والا کون ہے؟ انہوں نے کہہ دیا بھائی میں ہی ہوں۔ ان کا علم کے حساب سے صحیح بات تھی کہ وہی اس وقت کے نبی بھی تھے، تو انہوں نے کہا میں ہوں۔ اللہ کو یہ بات پسند ہے، ان کو چاہیے تھا کہ یہ علم اللہ کی طرف منسوب کر دیتے کہ اللہ کے علم میں، تو اللہ تعالیٰ اسی وقت وہی نازل ہوئی کہ فلانی جگہ چلے جاؤ، آپ سے بھی زیادہ علم والا ایک بندہ ہے، سورہ کاف۔ تو یہ چیز پسند نہیں، آج تواضع اختیار کریں۔ تو ایک اور جگہ بہت صاف لفظوں میں، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما بردار عورتیں، راست باز مرد اور راست باز عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں،
اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والیاں، بکثرت اللہ کا ذکر کرنے والے اور ذکر کرنے والیاں، سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے وسیع مغفرت اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ یہ بہت ساری پراپرٹیز ہیں، ضروری نہیں ہے ساری ایک کے اندر آ جائیں، جمع ہو جائیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں روزے دار ہوتے ہیں بھائی، وہ روزے ایسے رکھ رہے ہوتے ہیں کہ واقعی یہ کام ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ کچھ صحیح صبر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، کچھ صحیح ذکر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ویسا ذکر نہیں کیا جا سکتا جیسا وہ ذکر کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ ساری کیٹیگریز کے لوگ ہیں۔ ہوتا ہے نا یہاں پہ بھی ٹیکنیکلی نہیں دیکھے نا تو ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کا بیسٹ بندہ، تو سافٹ ویئر ڈپارٹمنٹ کا بیسٹ بندہ، فلانے ڈپارٹمنٹ کا بیسٹ بندہ، ساری بیسٹ ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ ساری کیٹیگری، اسی میں سے ایک عاجزی بھی وہ کیٹیگری ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بے پناہ مغفرت، اس لیے بہت اہم کیٹیگری ہے، اختیار کرنی چاہیے۔ ایک اور جگہ قرآن میں، وہ آخرت والا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں گے جو زمین میں نہ تو بڑائی چاہتے ہیں اور نہ فساد، اور آخری انجام پرہیزگاروں کے حق میں ہو، تعامل مزاجی سے زندگی گزارتے ہیں، تسلی سے۔ کوئی ایسا اگر کوئی بندے کو اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں عطا فرمائی ہیں اور وہ اس کو وہ عطا اللہ تعالیٰ کی طرف منسوخ کر دیتا ہے تو پھر یہ بڑائی میں نہیں اس طرح سے جاتا۔ لیکن کوئی یہ کہنے والا کہہ دیتا ہے کہ بھائی یہ تو میں نے بڑا کمال کیا، محنت ایسا کیا ویسا کیا، اب میں نے یہ حاصل کر لیا۔ سب سے بڑھ کے چیز پہلے اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اس کے بعد ٹھیک ہے اچھی بات ہے محنت کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، محنت تو اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں محنت کرو، جاؤ فضل تلاش کرو، یہ کرو، پھر حکم ہے اللہ کا، یہ تو اللہ کے حکم میں جا کے لاتے ہیں۔ پھر ایک حدیث میں واضح طور پہ آ گیا، صحیح حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے وہی فرمائی ہے کہ تواضع اور انکساری اختیار کرو، حتیٰ کہ کوئی کسی پر ظلم و زیادتی نہ کرے اور نہ کوئی کسی پر فخر کرے۔ فخر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک چیز عطا فرمائی ہے، اس پہ صحیح طریقہ کار یہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے بس۔ یا اللہ آپ کا کرم ہے، میں اتنے سارے اور لوگ تھے، آپ نے مجھے عطا فرما دی، بس آپ کا شکر ہے، اور زیادہ اپنا تھاٹ پروسیس اس میٹر میں نہ چلائے، تو بچت یہی۔ لیکن اگر خدا نخواستہ وہ اس میں اور آگے جاتا ہے، خود سے پھر دوسرے کو نیچے کرنے میں جاتا ہے، تو وہ پھر مسئلہ غلط ہو جاتا ہے۔ دل سے اس بات کی سمجھ کی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ اس کے واضح فوائد ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے۔ ایک آپ کے سامنے پہلی حدیث پیش کرتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقے نے مال میں کبھی کوئی کمی نہیں کی، اور معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کو عزت ہی میں بڑھاتا ہے، اور کوئی شخص صرف اور صرف اللہ کی خاطر تواضع اختیار نہیں کرتا مگر اللہ تعالیٰ اس کا مقام بلند کر دیتا ہے۔ تواضع اختیار کرنے والے کا اللہ تعالیٰ مقام بلند کر دیتے ہیں۔ حالانکہ دیکھنے میں تو ٹیکنیکلی تو ہونا چاہیے جو زیادہ کٹ میں رہ رہا ہے اور جو زیادہ ایسے اور زیادہ شوشا کر رہا ہے اس کا مقام بلند ہونا چاہیے نا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، تواضع اختیار کرنے والے کا مقام بلند کر دیتے ہیں۔ اور حال ہی میں دیکھنے میں یہ آیا کہ جو لوگ عموماً بہت زیادہ اس طرح سے ایسے شوں شاں کر رہے ہوتے ہیں نا، شور شرابہ مچا، سب سے زیادہ ان کے اپنے قریبی لوگ ان سے پریشان ہوتے ہیں۔ یا اللہ یہ ایک اور مشکل، یا اللہ یہ پھر ایک مصیبت، کبھی اس کی ڈیوٹی اٹھائی وہاں سے اٹھا کے وہاں لگا، آج تمہاری یہ کیا تم نے، جاؤ ایک سے ایک۔ تو وہ دکھنے میں تو بہت زبردست دکھ رہے ہیں، لیکن حال جو اندرونی حال ہے نا، عزت نہیں ہے اس طرح، لوگ بھاگ رہے ہیں بجائے کہ کوشش کریں گے بھائی یہ ان کے ساتھ پاس، ان سے بات ہو، محبت والا رابطہ نہیں رہا تو مقام بلند تو نہیں ہوا، اپنی نظروں میں بلند ہو گیا ہے بہت، لوگوں کی نظروں میں بلند نہیں ہے بھائی۔ لوگ تو بھاگ رہے ہیں جان چھوٹے کسی طرح، بھائی مصیبت ہو گئی ہے، ایک بڑی لگ جائے دور تو بہتر ہے، نوکری سامنے نہ آنا پڑے۔ اسی طرح سے ایک اور موقع کے اوپر، اے ایمان والو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ ایسے لوگ پیدا کر دے گا جن سے وہ محبت کرتا ہوگا اور وہ اس سے محبت کرتے ہوں گے، ایسے لوگ جو مومنوں کے لیے نرم اور کافروں کے لیے سخت ہوں۔ یہ نرم دل لوگ، عاجزی والے لوگ، نرم، آپس میں ایک محبت والا تعلق ہو، ایک دوسرے سے محبت کریں، اور اللہ تعالیٰ کو بے انتہا پسند ہے۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کر دے گا
جن سے وہ محبت کرتے ہیں انکی صرف بیان کی کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نرم ہوں گے اور کافروں کے لیے مگر سخت ہوں گے. یہ بات بالکل واضح ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان کے ساتھ بھی معاملہ ایک برابر ہی ہے, نہیں. پھر ایک اور موقع کے اوپر ایک حدیث حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ عنہ اپنے والد کے واسطے سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص زینت کا لباس خالص اللہ کی رضامندی اور اس کی تواضع کی خاطر چھوڑ دے باوجود یہ کہ وہ اسے میسر ہے, تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو قیامت کے دن تمام خلائق کے سامنے بلائے گا تاکہ اہل ایمان کے لباس میں سے جسے چاہے پسند کرے اور پہنے. یعنی اللہ تعالیٰ کی وجہ سے بے انتہا خوبصورت لباس اور بے انتہا ایک عام ہوتا ہے نا جو لوگ پہننے عادی ہیں آس پاس, ایک اس سے ہٹ کے اپنے آپ کو زینت دینا, ایسا کرنے سے یہ پسندیدہ نہیں ہے. مطلب بہتر یہ ہے کہ ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے دیا وہ ظاہر ہونا چاہیے, ایسا نہیں ہے کہ ظاہر نہ ہو. اور الٹا بھی ہے, سارے لوگ بہت اچھا پہنتے ہیں اور دکھانے کے لیے خدا نہ خواستہ ایسے کہ میں تو مال وال سب ہونے کے باوجود بھی عام سا لباس پہن کے گھومنا, یہ بھی دکھاوے میں ثابت ہو جاتا, شامل ہو جاتا ہے. تواضع اختیار کرنا, اور یہ اختیار کرنے کی وجہ سے سب کچھ ہے کرنے کو. وہ پتہ چلا ایک صاحب ہیں, وہ 4-5 لاکھ روپے کی پتہ چلا گھڑی پہن کے گھوم سکتے ہیں, اور بھی ایسے کام ہے وہ نہیں کرتے. کہتے ہیں یار سارے, ایک بڑا اچھا قصہ ہے, ایک شیخ کا قصہ آتا ہے, اللہ والے انہوں نے آم کھایا اور آم کے چھلکے کھا کر کے بولا اپنے خادم کو کہ پھینک دو. خادم سے پوچھا بھائی ان کو پھینکنا آتا بھی ہے یا نہیں؟ خادم نے کہا چھلکے کیسے پھینکنے ہوتے, ویسے ہی پھینکنے ہوتے ہیں جیسے پھینکنے ہوتے ہیں. کہ نہیں, تھوڑے سے ایک طرف پھینکنا, تھوڑے سے دوسری طرف پھینکنا, کیونکہ آس پاس غریب لوگ بھی رہتے, اور جب وہ دیکھیں گے وہ بولیں گے کسی کو اتنے سارے آم بھی میسر ہیں, اور ان کے دل میں خیال آئے گا اور وہ ناشکری کر سکتے, تھوڑا سا آگے پیچھے کر کے پھینک دینا, ناشکری نہیں آئے. اب یہ دیکھیں آپ, یہ کیا لیول, سب کچھ ہے میسر ان کو, وہ کوئی کمی والا معاملہ نہیں ہے, لیکن احتیاط. آگے ایک اور موقع کے اوپر حضرت حادثہ بن وہب خزئی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے, کیا میں تمہیں اہل جنت کی خبر نہ دوں؟ وہ دیکھنے میں کمزور اور ناتواں, لیکن اگر کسی بات پر قسم اٹھا لے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور پورا کر دیتا ہے. یعنی ایسے عام لوگ ہوتے ہیں نا, نظر ایسے سے آ رہے ہوتے ہیں بس, لیکن اگر وہ کوئی بات مجھ سے کر دینا اللہ تعالیٰ وہ پورا کرتے ہیں. یہ بڑی بات ہے بھائی, اللہ تعالیٰ ہی جب بات کرتے ہیں تو بھی پوری ہوتی ہے, ایسے ورنہ نہیں پوری ہوتی. جتنی محنت کرنی ہے, جس نے جو جان لگانی ہے لگاتا رہے. ابھی حالیہ میں ہے نا, دیکھیں آپ کیسے وہ افغانستان سے بیچارے چلے گئے نا, بیچارے تو نہیں درحال چلے گئے نا, اتنی پوری دنیا کی فورسز وہاں موجود تھی, پوری محنت کی, کھڑا بھی کر لیں, حکومت بھی بنا لیں, سب کچھ کر لیں, جو جو کر سکتے تھے, جو جو حربے استعمال کر سکتے تھے وہ کر چکے, لیکن نہیں کھڑے ہو سکتے. تو حکم نہیں ہے اللہ کا تو بس بات نہیں ہے. اسی طرح سے ایک اور موقع کے اوپر حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, اسی پچھلی حدیث کی کڑی میں ایک اور بات بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا میں تمہیں اہل جہنم والوں کی خبر نہ دوں؟ جیسے انہوں نے جنت والوں کی بتائی تھی, جہنم والوں کی بھی بتائی, اور اس میں خطرے کی بات یہ کہ وہ سخت مزاج, بدخو اور تکبر کرنے والے ہوں گے. یہ جو سخت مزاجی ہے نا, کسی کام کی نہیں ہے, سخت مزاجی کی ضرورت نہیں ہے, چاہے تو اس کو بات کو آرام سے بھی کر سکتے. غصہ ایک الگ بات ہے, بچنا چاہیے, شیطان ہے, لیکن ایک عادتاً لوگ کرتے ہیں نا, اس سے بالکل بچنا چاہیے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میرے لیے ضعیف اور کمزور لوگوں کو ڈھونڈو, کیونکہ تم اپنے کمزوروں کی وجہ سے رزق دیے جاتے ہو اور مدد کیے جاتے ہو. یہ کتنی بڑی بات ہے, آپ ذرا دیکھیں. تو کمزوروں کے ساتھ ساتھ رہنا چاہیے ہوتا ہے. اور مگر قرآن میں ایک اور جگہ سورہ کہف میں آتا ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ باندھے رکھو جو اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں, اور جو کمزور, یعنی جو بیسکلی ان کے اپنے صحابی حضرات تھے وہ اتنے امیر نہیں تھے, اور جو دوسرے لوگ تھے, امیر لوگ تھے, وہ کہتے تھے کہ آپ اگر ہماری مجلس الگ کر لیں تو ہم آپ کی مجلس میں آ کے بیٹھیں گے. قرآن میں آیتیں نازل ہوئی نہیں, ہاں ان کو نہیں چھوڑنا ہے, ان کو پکڑ کے رکھ, ان کے ساتھ رہنا ہے, وہ آج ہی سکھانا ہے نا, اور کیا مقصد ہے, آج ہی اختیار کر مدد اللہ تعالی.
تو لہٰذا اس حدیث میں آتا ہے کہ ضعیف لوگوں کو ڈھونڈو، ان کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے، کمزور لوگوں کو ڈھونڈو، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، محنت جو کر رہے ہیں نا ساری وہ اپنی جگہ ہے، وہ کرتے رہیں، لیکن اس چیز کے اوپر خاص طور پہ ایفرٹ ڈالیں، غریبوں کی مدد کرتے رہنا ہے، تھوڑی سی جتنی حسب استطاعت۔ ابھی میں حیران کن ایک بات آپ کو بتاتا ہوں کہ پیچھے دنوں ایک مسجد میں چندہ جمع ہو رہا تھا، ایک صاحب نے 10 روپے کا نوٹ چندے، اور کچھ حضرات جو ہیں وہ تھوڑا سا اس کو مذاقیہ اس میں لینے لگے۔ میں نے کہا او میرے بھائیوں، یہ جو 10 روپے سے ڈال دیے نا، یہ قیامت کے دن وصول کرے، کتنے سارے اور ہیں یہ 10 روپے نہیں ڈال پائے، بھائی یہ 10 روپے بھی جو ہے نا یہ اس کی بھی مدد کر دی جائے تو مدد ہوتی، ایک روٹی کی بھی مدد کر دی جائے نا تو مدد ہوتی، جتنی استطاعت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس استطاعت سے تھوڑی سی مدد ضرور کریں، اور کم سے کم درجے میں سفارش کر دیا کریں، ایک سفارش والے کو بھی برابر اجر مل جاتا، سمجھ ہے نا جی۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی خود اس چیز سے بھری ہوئی، مطلب ایک موقع پہ ایسا ہوا، ایک صحابی کے والد صاحب نے ان سے شکایت کی کہ بھائی یہ بہت روزے رکھتا ہے اور اس کی وجہ گھر کے کام خراب ہوتے ہیں اور یہ گھر پہ دھیان ہی نہیں ہے، تو اس میں حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے روزے کے متعلق خبر ہو گئی کہ میں مسلسل روزے رکھتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، ان کے گھر تشریف لے آئے، اور میں نے ایک گدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بچھا دیا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ گئے اور تکیے اور میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہو گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات چیت شروع کی، بھائی تم ایسا کرو صرف 3 روزے رکھ لو، کنی میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں، اچھا 5 رکھ لو، اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں، 6 رکھ لو، کنی اس سے بھی زیادہ کی، 9 رکھ لو، اس سے بھی زیادہ کی، کنی 11 رکھ لو، پھر وہ نہیں اس سے بھی زیادہ، ان کا بھائی اس سے زیادہ پھر یہ ہے کہ ایک دن روزہ رکھو گے ایک دن چھوڑو گے، یہی حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ، اس سے زیادہ رکھنے کی روزہ ضرورت نہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے بارے میں شکایت ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ان کو بلا لیتے، آ جاؤ بات کریں گے، نہیں وہ خود چلے گا ان کے پاس، انہوں نے بستر بچھایا، چٹائی بچھائی، اس پہ بیٹھ سکتے تھے، ان کے ساتھ نیچے بیٹھ گئے۔ یہ آج کے دور میں کیا جا سکتا ہے میرے بھائی، ایسے ساتھ بیٹھا جا سکتا ہے؟ سوچیں، اتنا ہم نے جو ہے نا گیپ بیچ میں کریٹ کیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دین اسلام ایسا ہے، کون ٹاپ لیڈر آرام سے اپنے بندوں کے ساتھ مل رہے ہیں جل رہے ہیں ویسے ہی جیسے وہ ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور موقع کے اوپر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پر سوار ہوئے، جس کی زین وہ کپڑا یا گدی جس پہ بیٹھا جاتا ہے اونٹ کی پیٹھ پر حفاظت کے لیے ڈالتے ہیں، پر ایک دھاری دار چادر پڑی تھی اور آپ نے اسامہ رضی اللہ عنہ کو اپنے پیچھے بٹھایا ہوا تھا، ایک گدھے کے اوپر سوار ہوئے تھے، حالانکہ ان کے پاس بہترین اونٹ اور بہترین گھوڑے جہاد کی نیت سے تیار ہے، اس پہ وہ کوئی آر نہیں سمجھتے تھے کہ میں گدھے پہ بیٹھ گیا، اور خود تو بیٹھنا ہے، ایک اور صحابی کو بھی ساتھ بٹھا ہوا۔ آج ہم میں سے اکثر لوگ یہ فیل کرتے ہیں بھائی یہ کیسی گاڑی میں بیٹھ گئے، یا ہم تو اس گاڑی میں سفر نہیں کر سکتے، یہ کیسی گاڑی، انا للہ و انا الیہ راجعون، ایسا مائنڈ سیٹ کریٹ ہوتا جا رہا ہے۔ عام بائک کے اوپر نہیں، یہ میں کیسے اس پہ بیٹھ سکتا، وہ گاڑی نہیں ہوگی تو میں سفر نہیں کروں گا، آئے گی تو میں سفر کروں گا، ہو گیا نا نہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام سی سواری۔ بھائی بات یہ کہ ہم مسلمان جب اپنے بڑوں کی زندگیوں کو دیکھیں گے نا، صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی زندگیوں کو دیکھیں گے نا، تو احساس ہوگا کہ ہم کدھر کھڑے ہوئے، کدھر ہمیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک اور موقع کے اوپر حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت انس بچوں کے پاس سے گزرتے تو انہیں سلام کرتے اور فرمایا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی کرتے، بچوں کو سلام کرتے، عام بچوں کو جو ملے آپ اس کو سلام کرتے تھے۔ آج کے دور میں تو الٹا ہے، کوئی بچوں نے بڑوں کو سلام کرنا ہے، اور کوئی بچے ایسے کسی گھر ور میں بچے سلام نہ کریں اس کی شکایت ہوتی ہے کہ دیکھو یہ کیسے بچے سلام ہی نہیں کرتے۔ انا للہ و انا الیہ، حالانکہ ابھی تو ہم نے سلام کرنا تھا، ان کو بڑا تو ہونے دیں، وہ تب جا کے انشاءاللہ سلام کریں گے، ابھی ہم نے کر رہے ہیں، بڑوں نے کرنا ہے سلام۔
تو لیکن جن سے جو بڑے ہیں وہ انتظار نہ کریں کہ ان کے بڑے بھی انہیں سلام کریں, وہ بہرحال بڑوں کو سلام کریں. تو پہل کرنی ہے. تو روڈ پہ کبھی کبھار ایسے غریب بچے بھی ہیں, ان کو بھی سلام کرنا ہے, ان کی بھی سر پہ ہاتھ پھیرنا ہے, ان کی بھی کوئی ضرورت ہو تو پوری کریں, کوشش کریں, اس کے لیے سوچیں کم سے کم درجے میں. اور وہ یقیناً یہ ان بچوں کی بات ہو رہی ہے, چلتے پھرتے والے بچوں کی, گھر والے بچوں کی بات نہیں ہو رہی. اسی طرح سے ایک اور موقع کے اوپر آتا ہے کہ غزوہ خندق کے موقع کے اوپر ہے. ایک حدیث, بڑی حدیث ہے, چھوٹی سی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا ہم خندق کے دن زمین کھود رہے تھے, اچانک ایک سخت چٹان نمودار ہوئی. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی خندق میں ایک سخت چٹان نکل آئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خود اتر کر اسے دور کرتا ہوں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو بھوک کی وجہ سے آپ کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے تھے اور ہم بھی 3 دن سے بھوکے پیاسے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال اپنے ہاتھ میں لی اور جب اس چٹان پر ماری تو مارتی وہ ریت کی طرح ریزہ ریزہ ہو گئی. یہ بڑی حدیث ہے. اس دن, یہ جس دن کی بات ہے, اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے کئی معجزے ظاہر ہوئے تھے. یہ پہلا معجزہ تھا اس دن کا. پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ ایسے نہیں تھے کہ بھئی سارا کام آپ ہی لوگ کرو میں بیٹھا ہوں. وہ خود ساتھ کام کیا کرتے تھے. ایک اور موقع پر ایسے ہی تھا کہ مسجد ایک جنگل میں پڑا ہوا, تو جنگل میں پڑاؤ کے وقت ساروں نے کام بانٹا, میں کروں گا میں کروں گا میں کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں لکڑیاں لے کر کے آؤں گا. تو صحابہ نے کہا وہ تو بے انتہا عزت, تو چاہتے ہی نہیں تھے کچھ کریں کہ بھئی آپ بیٹھے ہم کرتے ہیں. کہا نہیں میں آپ ہی کے جیسا بندہ ہوں, جیسے آپ لوگ کام کریں گے میں بھی کام کروں گا. ایک اور موقع پہ مسجد بنا رہے تھے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 7 اینٹیں اٹھا اٹھا کے مسجد کے لیے رکھ رہے تھے. یہ فرق نہیں تھا کام میں, وہ ہاتھ ویسے ہی بٹایا کرتے تھے, جس کام میں بھی ہوتے تھے ہاتھ بٹایا کرتے تھے. ایک اور موقع کے اوپر آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کرتے تھے. آپ نے بتلایا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے کام کاج یعنی اپنے گھر والیوں کی خدمت کیا کرتے تھے, اور جب نماز کا وقت ہوتا تو فوراً کام کاج چھوڑ کر نماز کے لیے چلے جاتے تھے. گھر والوں کی خدمت کیا کرتے تھے, اپنے کام خود کر لیا کرتے تھے. گھر والیوں کی مدد, جو ان کی اہلیہ حضرات تھیں وہ ان کی مدد کیا کرتے تھے. ہمارے یہاں آج کیا کتنے تھوڑے سے مرد حضرات ہیں جو گھروں میں کام کرنے کو بہتر سمجھتے ہیں, ورنہ تو سیٹ صاحب ہوتے ہیں گھر میں, ان کو کھانا بھی گرم ملے سامنے, ٹھنڈا ہو جائے تو مسئلہ. ایک کام میں ہاتھ خود نہیں لگا, کوئی چیز اٹھا کے ادھر سے ادھر خود نہیں کرنی, کوئی چیز غلط ہو جائے تو اس پہ شور, یہ کیسے غلط ہو گیا, ایسے ہی ہے نہیں. اور جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کے برعکس, ہاتھ بٹا رہے گھر والیوں کا کہ بھئی یہ اس طرح نہیں, یہ کہا. لیکن نماز یہ ساتھ انہوں نے خاص طور پر اذان ہو جاتی تھی تو چھوڑ دیتے. اب اس سے بڑا حکم آ گیا اور چھوڑ کے کام کے اوپر. شکر ہے اللہ کا نا. دیکھیں ہم لوگ بھی اگر آج کل کسی طرح ذرا موبائل وغیرہ سے بچیں تو ہو سکتا ہے کہ گھر کے کاموں میں کچھ مدد کریں گھر والوں کی انشاءاللہ. جی اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کی چند عادات ایسی تھیں کہ وہ کثرت سے ذکر کرتے تھے, نماز لمبی اور خطبہ مختصر پڑھتے تھے, اور بیوہ عورتوں اور مساکین کے ساتھ چلنے اور ان کی ضرورت پوری کرنے میں آر محسوس نہیں کرتے تھے. اور غریب بچے وغیرہ جا رہے ہیں نا, کوئی مسکین بندہ جا رہا ہے, کوئی پریشان حال ہے, کوئی مسکین خاتون ہے یا کوئی بیوہ ہے, ان کے ساتھ بات چیت کرنے میں, ان کے ساتھ کھڑے ہونے میں آر محسوس نہیں, گھبراہٹ نہیں فیل کرتے تھے. یہ میں کس کے ساتھ کھڑا ہوں, اس کا لباس کیسا ہے, اس کا کھلیا کیسا ہے, یہ ساری یہ نہیں تھی. تو آج تو ایک وہ صاحب ہیں, ایک اللہ والے صاحب ہیں, پیچھے دنوں ایک ایسے ہی دیکھنے میں آیا کہ وہ کسی, ان کے ساتھ بھی تھوڑا پروٹوکول وغیرہ رہتا ہے, 4-5 حضرات رہتے ہیں, لیکن وہ کسی بندے سے ایسی بات, ایک بندہ ان کے پاس آ گیا عجیب سے ہولیے میں اور بات چیت شروع کر دی. ان کو میرے لیے بڑا حیران, ان کو اتنی پریشانی نہیں ہو رہی جتنی ان کے ارد گرد والوں کو پریشانی ہو رہی کہ بھئی یہ بندہ کیسے آ گیا ان کے پاس بات چیت کر رہا ہے. اور بڑے مزے سے انہوں نے بات چیت کر کے اس کو بھیج دیا. یا جو بھی معاملہ تھا اللہ کے علم میں, میرے علم میں نہیں ہے. اتنی زیادہ پریشانی آج کل لوگوں کو ہوتی ہے کہ یہ اس سے کیوں بات ہو رہی ہے, اس سے کیوں بات ہو رہی ہے, ہمارے لیول کا نہیں ہے, اس کے لیول کا نہیں ہے. نہیں بھائی, سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں, ایک ہی لیول ہے. باقی جو لیول میں ڈفرینس ہے نا, اس میں اپنے کمال نہیں ہے, یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہے, اور یہ ان کی معیشت ہے, جیسے چاہتے ہیں چلاتے ہیں. اس کے باوجود کوئی کسی سے برتر نہیں ہے, سب برابر ہیں.
ایک اور موقع کے اوپر حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک خاتون تھی جس کا دماغ ٹھیک کام نہیں کر رہا تھا. وہ کہنے لگی اللہ کے رسول مجھے آپ سے ایک ضروری کام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ام فلاں آپ دیکھ لینا جس جگہ آپ کو سہولت ہو تاکہ میں آپ کی ضروری بات سن سکوں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں ان کے ساتھ الگ ہو گئے اور ان کی بات سن رہے تھے. یہاں تک اس عورت نے اپنا قصہ بیان کر دیا. سکون سے کھڑے ہو کے بات سنی ایک عام بندے کی طرح کہ کیا بات ہے بتاؤ بھائی کیا معاملہ ہے, صحیح کریں, مسئلہ حل کریں. بات سمجھ رہے ہیں؟ اس طرح سے ہماری تربیت ہے. آج یہ ان کے ساری کی بات ہو رہی ہے, بالکل یہ گراؤنڈ لیول پہ کنیکٹ ہونے کی بات ہو رہی ہے. ایسے لوگوں کو عزت دینے کی بات ہو رہی ہے, ایسے لوگوں کے ساتھ مل جل کے رہنے کی بات ہو رہی ہے, ایسے آپس میں فیاضی کی بات ہو رہی ہے. بس ایک میں آپ کو آخری حدیث اور پھر ایک قصہ بیان کروں گا تو آپ کو انشاءاللہ بات مکمل کریں گے. یہاں کے اوپر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر مجھے پائے, جو بکری یا گائے کے پائے ہوتے ہیں یا اونٹ کے پائے ہوتے ہیں, اس کی بھی دعوت دی جائے تو میں قبول کر لوں گا, اور مجھے پائے کا تحفہ بھی دیا جائے تو اسے قبول کر لوں گا. ان کو تحفہ قبول کرنے میں بھی کوئی ہار نہیں, جو جس کا جو دل چاہے دے دیتے. دعوت قبول کرنے میں کوئی ہار نہیں. کوئی ان کے ساتھ یہ معاملے نہیں, واقعی ان کو کھر اور باقی ساری چیزیں بھی اس طرح کر کے کبھی کبھی تحفے میں آئی, انہوں نے قبول کی, بڑی خوشی خوشی قبول کی, اور بدلے میں وہ پھر بہتر دیا کرتے تھے, بڑھا کے دیا کرتے تھے. یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں, ایسے تمام صحابہ کا اسی طرح کا طرز عمل. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ بیت المقدس جب فتح ہو رہا تھا تو انہوں نے کہا ہم ویسی ہمیں جنگ کرنے کی ضرورت نہیں, ہم اپنے خلیفہ کو بلا لو, ہم ویسی چابی دے دیں گے. تو جب یہ بات ان کو پہنچی تو وہ اپنے ایک غلام کے ساتھ ایک سواری پر نکل کھڑے ہوئے. اب ایک وقت میں سواری پہ ایک بندہ بیٹھتا تو تھوڑی دیر غلام بیٹھتا تو تھوڑی دیر مالک, تھوڑی دیر غلام تو تھوڑی دیر مالک. اور جب بالکل قریب پہنچ گئے, وقت آ گیا قریب پہنچنے کا اور بالکل اس کے دروازے تک پہنچ گئے, تو اتفاق ایسا ہوا کہ باری جو تھی وہ غلام کی. غلام اونٹ پہ بیٹھا ہوا ہے اور خلیفہ وقت اونٹ کو چلا رہے ہیں. سبحان. یہ کوئی ایسے قصے نہیں ہیں, یہ صحیح روایات ہیں, کسی کا کوئی شک شبہ نہیں ہے اس میں. اور ان کو یقین نہیں ہوتا تھا یہ خلیفہ ہیں, یہ وہ ہیں جو پھر حکومتیں کیا کرتے تھے اور جن کو اللہ تعالیٰ عزتیں دیا کرتے تھے, جن سے لوگ کانپا کرتے تھے, جن سے شیطان بھاگا کرتے تھے. یہ وہ لوگ انشاءاللہ عزم کرتے ہیں نا کہ آج ہی اختیار کریں گے, کرتے ہیں نا انشاءاللہ, اس کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ. آپس میں بالکل بھائی بھائی بن کے رہیں گے, ایک دوسرے کی انشاءاللہ مدد کریں گے, ایک دوسرے کا خیال عزت کریں گے, کسی صورت کسی کی عزت کے اوپر آر نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ. کریں گے نا ایسا خیال؟ بس دعا کر لیتے ہیں ایک چھوٹی سی. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یا اللہ اپنی سچی محبت عطا فرمائے, یا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع عطا فرمائے, یا اللہ میں خوب عاجزی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے, یا اللہ تکبر سے ہمیں محفوظ فرمائے. سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر برحمتک یا ارحم الراحمین.